له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ رکھے اور ہمارے گھروں کی زندگیوں کو ایمان کی سلامتی، نماز روزے کی تر و تازگی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے. نامرادی والی زندگی سے اللہ محفوظ فرمائے، دنیا آخرت کی کامیابی والی زندگی
اور اس زندگی کو پانے کا اللہ ہمیں طریقہ نصیب فرمائے۔ جو اس وقت کامیابی انسان کے ذہن میں رچی بسی ہے اور اس کامیابی پر وہ اتنا اعتماد کر کے بیٹھا ہے، خدا چھوٹ جائے، مصطفیٰ روٹھ جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کامیابی میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جو نبی کامیابی اور کامیابی والا راستہ لے کے آئے، اس پر خدا بھی ملتا ہے، مصطفیٰ بھی ملتا ہے، لوگوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں، ماں باپ کی فرما برداری بھی ملتی ہے، اپنے پراؤں کی محبت بھی ملتی ہے۔ اور اس زندگی کو پانے کے لیے اور کامیابی والے راستے پر چلنے کے لیے دنیا کی زندگی کو اللہ نے دشواریوں کے اندر چھپا رکھا۔ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے احکامات کی رسی کو تھامتے ہوئے اور اپنی ذات اور اپنی بات اور اپنے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے اپنے گناہوں سے اور دوسروں کے احساسات اور برقرار کو رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اور ہر کام میں اس کا منشور، اس کا مقصود، اس کا مطلوب یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک واحد راستہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ سونے چاندی کے مکان بن جائیں، سونے چاندی کے بستر بن جائیں، سونے چاندی کی مسہریاں بن جائیں، سونے چاندی کے کھانے کے سارے اسباب بن جائیں، اگر اس میں نبی کا طریقہ نہیں، اللہ راضی نہیں ہوگا بھائی۔ جھونپڑی ہو اور اس کی چھت بھی پائیدار نہ ہو، کپڑے بھی ایسے ہوں کہ جس سے انسان کو ہر موسم میں راحت نہ ملتی ہو، اور ذرائع آمدن بھی کچھ نہ ہو، اور ساری دنیا کی اوئے اوئے ہائے ہائے بھی اس پہ پڑتی ہو، اور اس کے کردار کو جو اپنے ایمان کی برکتوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ اس کردار میں میں نے خدا کو بھی پا لیا، مصطفیٰ کو بھی پا لیا، تو ساری دنیا ناراض ہو جائے اور اس حالت میں اللہ راضی ہو جائے، اور میرا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہو، تو یہ دنیا کی زندگی جو آزمائشوں کا گھر بنایا، اللہ اسے راحتوں کا مرنے سے پہلے سے گھر بنا کے دکھائے گا۔ پھر اسے بیماری میں بھی اللہ کی محبت کا احساس ہو، اللہ اسے بیماری میں اللہ سکون دیں گے، کھائے پیے بغیر اللہ اسے خوش رکھیں گے، پہننے کے لیے کچھ اسباب نہیں مہیا ہوئے، اللہ اسے پھر بھی راضی رکھیں گے۔ اور پھر اس پر بھی اللہ کا ایک وعدہ ہے، اگر یہ میرے دیے ہوئے حالات پر اور میری دی ہوئی آزمائش پر یہ میرے سے ہنستا مسکراتا رہا، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر ہم اپنی نعمتوں کے اس پہ دروازے کھول دیں گے، بڑھا دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ہر چیز پر مین میخیں، ہر چیز پر اسے برائی نظر آئی، تو پھر اس کی آسائشوں میں اسے ایسا آزمائیں گے، ایسا پریشان کریں گے کہ دنیا کی زندگی کے اسباب سارے ہوتے ہوئے اس کا سب سے پہلے اس کی زندگی سے ہم سکون اٹھائیں گے۔ میرے جتنا جس کے پاس پیسہ اتنا بے سکون ہے،
جتنا دنیا کے پیچھے دوڑ رہا اور دنیا کو پا رہا ہے اتنا بے سکون ہے. حالانکہ اللہ کے بعد قیامت تک مشرق مغرب شمال جنوب میں جو کامیاب ہستی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اسباب کے درجے میں دیکھیں، بیٹے چھوٹی عمر میں چلے گئے، آگے کا پتہ کوئی نہیں. بیٹیاں جوان ہیں، جہیز تو دور کی بات، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. غزوہ احزاب ہے، چیخیں نکل گئی صحابہ کی. جس حصے کے اندر رکھا گیا، کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ کپڑے کا گیلا نہیں، روٹی کا گیلا نہیں، تیر تلواروں کا گیلا نہیں، قضائے حاجت کو کیسے روکیں؟ اللہ کے نبی کوئی رستہ ایسا ہو، کوئی باہر نکلنے کا رستہ ہی مل جائے، ہم پیشاب پخانے سے جا کے فارغ ہو جائیں. ہمارے پر تو اتنی قید ہے، ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں. صحابہ کہ یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے ہو گئے. پانی کی پیاس، بھوک نہیں، پیشاب کرنے کی اجازت کوئی نہیں. یہ اسلام تب پیر محل میں آیا ہے. سلیکشن اور کلیکشن نہیں ہوئی. دیکھو بھائی، تائے سے، چاچے سے، بھائی سے انسان الجھ پڑتا ہے. میرے ابے کو کچھ نہ کہنا، وہ بھاگتا ہوئے بے غیرت تایا ہوئے گا. ابا جی تو تڑیا لنچ کیتا ہے، ابا جی تو ابے کو کچھ نہ کہنا. میری ماں نے کچھ نہ کہیں، میں نہیں کر داں گا. اما کہتے ہوئے شرم کر، تیرا چاچا ہے، تیرا ماں، اما کچھ نہیں لگتا، یہ تیرا حیا نہیں کرتا. سامنے کون ہے؟ سمیہ رضی اللہ عنہا. ہاتھ میں ابو جہل کے برچی اور دوسرے ہاتھ میں مورتی، پتھر کا یا لوہے کا خدا بنایا ہوا. بیٹا سامنے لٹایا ہوا اور بیٹے کے سامنے ماں کے ابو جہل نے کپڑے اتار دیے، برہنہ کر دی. عمر 70 سال. بیٹے کے سامنے ماں کے کپڑے اتارے اور باپ 4 اونٹ، باپ 4 اونٹ، 2 اونٹوں کے ساتھ 2 ہاتھ اور 2 کے ساتھ دونوں پیر، ماری ابو جہل نے یوں کر کے ایڑ، حضرت یاسر کے پر خچے اڑ گئے. یہ اسلام ہے؟ یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ٹوں ٹوں ٹوں، یہ اسلام ہے؟ صحابہ پر تبرہ کر دی، ختم نبوت پر تبرہ کر دی، تو واہ جی واہ، واہ جی واہ. ہم ذائقوں کے اور زبانوں کے اور قراتوں کے چٹخورے رہے. ایسے بھی اسلام آیا کہ 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 4 دوڑائے، چرکری ٹکڑے ہو گئے. ماں بیٹے کے سامنے، بیٹا لیٹا ہوا میخوں اور زنجیروں میں، ماں ننگی، برہنہ کر دی. سیدہ سمیہ کی جب آنکھیں بند ہوئی، ابو جہل کہنے کھول، کہ تو بے غیرت ہے، میں تو بے حیا کوئی نہیں. کمپرومائز ڈیلنگ ہو سکتی ہے. 5 سال اقتدار دے دیں، 5 سال تجھے، کہ کیا؟ یوں اپنی بغل سے مورتی نکالی، کہ اس کو کہہ دے یہ بھی کچھ کرتا ہے. سمیہ کپڑے بھی ملیں گے، بیٹے کو بھی آزادی مل جائے گی، اس کو کہہ دے یہ کچھ کرتا ہے. سمیہ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اس پر کرنا تو دور کی بات، میں تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، جو بھی کچھ کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے. سارے صحابہ نہیں، سمیہ کے گھرانے کا احسان ہم قیامت کی صبح تک نہیں چکا سکتے. میرے محترم مکرم دوستو، کم سے کم یہاں سے جائیں، ایک آدھی بات تو اپنے گھر کے دسترخوان پر، ایک آدھی بات اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے. آج ہم اسلام کی بلندی کا ذریعہ یہ سن کے آئے ہیں، لیکن بدنصیبی کی بات یہ، جسے نماز پڑھنے کے بعد سنت یاد نہ ہو، وہ 1 گھنٹے کی تقریر کا اخذ کیا لے کے جائے گا. آج اسلام کی داستان دکھوں کی داستان.
دکان بند ہو، یار کیا بات ہے، تو دکان پہ نظر نہیں آیا، اور یار فوتگی ہو گئی سی، اچھا علامہ کون بیمار سن، بیمار تھے اچانک ہو گئے، کیا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تیرے غم میں، اللہ تینوں صبر دے، کسی بچے کے باپ کے بارے میں، کسی بچی کی ماں کے بارے میں، اللہ تجھے صبر دے۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، احد کے میدان سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واپسی ہوئی۔ اس وقت رونا میرے عزیزوں منع نہیں کیا گیا تھا، مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ہر گھر کے اندر واویلا تھا، ہر گھر کے اندر رونے کی آواز تھی۔ اندازہ لگاؤ صبر کا، استقلال کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا۔ گٹھڑی کے اندر چچا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان ٹکڑوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، ہائے میرے چچا، تجھے اس بے دردی سے شہید کیا گیا، آج تیری میت کے ٹکڑوں پہ رونے والا بھی کوئی نہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے۔ سیدہ صفیہ پھپھی ہے، بہن ہے امیر حمزہ کی۔ کتنے رشتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ، دودھ شریکہ بھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاچا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، بچپن میں جس کے ساتھ آپس کے اندر کھیلتے بھی رہے، ایک دوسرے کو اپنے راز و نیاز بھی دیے ہوں گے، ایک دوسرے سے ہمدردیاں بھی کی ہوں گی۔ اور پھر وہ چچا جو ان کے لیے، کالی کملی والے کے لیے، کبھی ابو جہل سے ٹکر لیتا ہے، کبھی ابو لہب سے ٹکر لیتا ہے، کبھی سارے مکے کے کفار سے ٹکر لیتا ہے، خبردار ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، اشارہ کرو گے میرے بھتیجے کی طرف، ابو امیر حمزہ کی تلوار اس کی آنکھ نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دے گی۔ ہونٹ کٹے ہوئے، ناک کٹی ہوئی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، لب سارے کٹے ہوئے، کلیجہ چبایا ہوا، ہاتھ پیر کی انگلیاں کٹی ہوئی، اعضاء جسم کے کٹے ہوئے، 11 ٹکڑوں کے اندر چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے پریشان ہو گئے، آپ کی اکھیاں مبارک لال ہو گئی آنسو مبارک سے، آپ کے چہرے مبارک پر اتری ہوئی داڑھی کے پانی میں تر ہو گئی۔ آپ رو کے فرمائے، او لوگو، آج میرا چچا اتنا مظلوم ہوا کہ آج اس کی میت پہ رونے والا کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنے گھر چلے گئے، اور اپنی گھر والیوں کو سیدہ صفیہ کے گھر بھیج دیا، اور کہا جاؤ نبی اکیلا اپنے چچا پہ رو رہا ہے، جاؤ نبی کے چچا کی میت پہ رو کے آؤ، آج اس کے گھر کے اندر چچا کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ اسلام آیا سنا، اخباروں میں نہیں آیا۔ کھاتے بسم اللہ پڑھی بھول گیا، پانی پیتے بسم اللہ پڑھی بھول گیا۔ بسم اللہ پڑھنی بھول جاؤ، اٹھنا بیٹھنا بھول جاؤ، ان محاسن اسلام کو نہ بھولنا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اپنے ٹکڑے کروا کر، اپنی جانیں دے کر اسلام آپ کے میرے تک پیش کیا ہے۔ گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، محمد ابو بکر رکھتے ہیں، کوئی ابو ہریرہ رکھتا ہے، کوئی محمد عمر رکھتا ہے، کوئی محمد عثمان رکھتا ہے، کوئی محمد علی رکھتا ہے، لیکن کتنی بے نصیبی بد نصیبی کی بات ہے۔ بے فارم بنانے والے دفتر میں چلے جاؤ، پاسپورٹ بنانے والے دفتر کے اندر چلے جاؤ، شناختی کارڈ بنانے والے آفس کے اندر چلے جاؤ، ہسپتالوں میں اگر بیمار ہو گئے پرچی کاٹنے والے ڈسپینسر یا ہائی فائی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ جس ماں نے 9 مہینے کوک میں اٹھایا اس سے جا کے پوچھ لو، جس باپ نے ساری زندگی محنتیں کر کر کے محمد عثمان ابو بکر کو پالا، رب العالمین کی قسم ہے کتنی بڑی نا انصافی ہے، نام تو ان کے یاد ہے، نام کے معنی اور ان کا کردار کسی کو بھی یاد کوئی نہیں۔ بتاؤ محمد عمر کے اپنے گھر میں اپنے بچے سے جا کے پوچھنا، عمر تیرا نام رکھ دیا، عمر کے کیا نا پاری ہے، کوئی 6 من دا نام ہے، نا پاری ہے جی، نا پاری، بڑا پاری نام بچہ جی ہر وقت سوکھتا جاتا ہے، بیمار ہو رہا ہے، اس کا نام ہاں نا دوسرا رکھ دو، نا پاری ہے۔ تجھے عمر کا میرا عزیزو نام بھاری نظر آیا، عمر کا تجھے کافروں پہ دبدبا نظر نہیں آیا۔ رب العالمین کی قسم ہے، انسان تو دور کی بات ہے، جس مکے مدینے کے چوک میں جناب عمر جا کے کھڑا ہوتا تھا، شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ کے اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ اللہ کلمہ پڑھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ عمر نے کلمہ پڑھا، ہاں آپ کو اس وجہ سے خوشی ہو رہی ہے، سارے مکے کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے، صحابہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا ہاں کہ کملی والے، جو کیفیت عمر کے کلمہ پڑھنے پر زمین والوں کی ہے، اس سے بڑی کیفیت مسکرانے کی آسمان والوں کی ہو رہی ہے۔ سارے فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں، آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔
جب جبرائیل علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کی خوشی کی خبر دے کے گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عمر کو بلا لیا. فرمایا عمر تیرا اسلام لانا اللہ کو اتنا پسند آیا, پروردگار عالم نے آسمان کے اندر بھی فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, زمین پہ انسان خوشیاں منا رہے ہیں. فرمایا عمر ابو بکر بھی ایمان لے کے آیا, علی بھی ایمان لے کے آیا, میرے اور صحابہ ایمان لے کے آئے, لیکن تیرا ایمان لانا نرالا ہے. اے عمر جب تو نے کلمہ پڑھا, آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے پہ فخر نہ کرتا ہو, اور زمین کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو تیرے ایمان لانے سے ڈرتا نہ ہو. بھاری تو عمر کا, بھاری تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھتے. اللہ اکبر. آج میرے عزیز و امیر معاویہ کے نام سے آپ کو, مجھے اور اہل کفر کو نفرت کس بات کی؟ کتنے یہاں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیزو, اگر مسجد کا کوئی ضروری کام ہو, اسپیکر کو میرے عزیزو والیوم اوپر نیچے کرنے کا کام ہو, یہاں بیٹھنے کا کوئی سیکیورٹی کا کام ہو, تو میرے عزیزو یہاں کے محتم, یہاں کے ذمہ دار اسی کی طرف اشارہ کریں گے جس پر ان کو اعتبار ہوگا. آپ میرے عزیزو بازار میں کسی کام کے لیے جائے, کسی کام کے لیے کھڑے ہوں, اگر آپ کا کوئی سامان اس دکان پہ رکھیں گے جہاں آپ کو اعتماد ہوگا, میرے عزیزو تو پیازوں کی تھیلی, تو سبزی کی تھیلی بے اعتباروں کے, بے ایمانوں کے حوالے نہیں کرتا. محمد نے بے ایمان کے حوالے اپنا پورا قرآن کیسے کر دیا ہے. پتہ بھی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کاتب وحی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آتے, آپ سب سے پہلے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھجواتے. امیر معاویہ آ جا, کسی پرچے کے اوپر, کسی درخت کے پتے کے اوپر, کسی پتھر کے اوپر, کسی لکڑی کے اوپر جو میں بولتا جاؤں وہ لکھ لے. جو میری زبان سے لفظ نہیں کر رہا ہے, خدا نے قیامت کی صبح تک اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے, اس کو محفوظ کر. آج ہر جگہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, دو ہستیوں کے احسانوں کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. ایک جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس نے قرآن کی کتابت کی, قرآن لکھ کے دکھا دیا, اور دوسرا النبی کا دوہرا داماد ہے, دو نور والا جس کو ذوالنورین کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جس نے اللہ اکبر محنت کر کے اپنے اقتدار میں, اپنے دور حکومت میں قرآن کو جمع کر کے تیرے میرے سینوں تک پہنچا دیا ہے. یہ تعارف کرو اپنے بچوں کو. بچہ پوچھے ابو جان میرا نام آپ دنیا کے کلاکاروں کا, دنیا کے ایکٹروں کا کیوں نہیں رکھتے, ابو بکر کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ تو اپنے بچے کو, اور جس گود کے اندر وہ دودھ پیے گا اسے بتاؤ تجھے پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ اسلام کا محسن ہے جس نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے. الہی جس نے میرے پر احسان کیا, جس نے میرا ساتھ دیا, جس نے مجھے روٹی دی, جس نے مجھے کپڑا پہنانے کا ذریعہ بنا, الہی میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا. یہ ابو بکر ابو کا حافہ کا بیٹا بیٹھا ہے, اللہ اس نے میرے پر اور اسلام پر اتنے احسان کیے, محمد بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. الہ العالمین کل قیامت کا دن ہوگا, ابو بکر کو میں لے کے آؤں گا اور کہوں گا اللہ ابو بکر کے محمد کے گھرانے پر احسان ہے, اسلام کی بلندی پر احسان ہے, الہی میں کملی والا بدلہ نہیں چکا سکتا, آج اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ تو چکا دے. یہ ابو بکر جو اپنے گھر کا سارا مال لے کے آیا تھا. اللہ اکبر. دادے نے واویلا کر دیا, اللہ اکبر, دادا بول پڑا, اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا اے بیٹی تیرا باپ ان کی محبت میں سب کچھ لے گیا, کچھ گھر بھی چکڑا, کوئی پیسہ کوئی ٹکا آنا چھوڑ کے گیا. کتنی ایمان والی تھی, اس نے یوں نہیں کہا ابو جی میں تو سچی گل کراں گی, مینوں نہیں پتا کوئی ناراض ہوئے یا نہ راضی ہوئے, میں تو سچی بات کروں گی. کنکر لے کر چھوٹے چھوٹے اور تاک کے اندر رکھ دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا, دادے کے ہاتھ ان کنکروں کے اوپر بھی لگا دیے. کہ دادا اب بے وفائی نہیں کر کے گیا بلکہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچا کے گیا ہوا ہے. اللہ اسلام اس طرح آیا میرے پیاروں.
4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، 350 صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں۔ انسان کتنا بھی گرا پڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، کسی کی بھوک کو دیکھ کر، کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر تھوڑا بہت احساس کرے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں فقیر آ گیا، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹی کا سوال کیا اور کہا کملی والے میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دور کا سفر کر کے آیا اور مجھے بھوک لگی ہے، کملی والے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا تھا بجلی کے بل زیادہ آ گئے، آپ نے یوں نہیں فرمایا جب مدینے میں بارش ہوتی ہے اس پانی کی وجہ سے ہمارے گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں، آپ نے یوں نہیں فرمایا تھا میرے گھر کے اندر تو کتنے دن سے چولہا نہیں جلا، اور میرا عزیزوں کوئی ایسی بھی غریبی دکھائے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آسمان کے 3 چاند طلوع ہوا کرتے تھے، غروب ہوا جایا کرتے تھے، 3 مہینے تک میرے عزیزوں میں عائشہ محمد کے گھر والی کے گھر کے اندر چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ بیٹھ محسن انسانیت کی زندگی کا تم ایسا پہلو بھی مجھے دکھاؤ۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، لین دین کا اتنا احساس ہے، آخری وقت ہے، 5 نمازیں یا 5 دن آپ کے رحلت کے باقی رہ گئے، صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے تشریف لے کے آئے اور مسجد نبوی کے منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا لوگو اگر کسی کا لینا دینا تو آج ہی کر لو، قیامت کے دن میں کملی والا تمہارا لینا دینا کہاں سے دوں گا۔ ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ میرے 2 درہم آپ پر قرضہ ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی لباس کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے آپ نے لیے تھے، بلکہ آپ کی مجلس میں کوئی فقیر آیا تھا اس کے لیے 2 درہم لے کے میرے سے دے دیے تھے، میں لینا تو نہیں چاہتا تھا، اگر آج آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا فکر نہ کر، کہیں نہ کہیں سے اللہ انتظام کر دے گا۔ رب العالمین کی قسم ہے اگر میرے گھر ہوتے میں تجھے کھڑے ہونے کی نو تکلیف نہ دیتا، نہ یقین آتا، میرے حجرے کے پردے کے پاس جا کے کھڑا ہو جا، میری عائشہ تجھے بتائے گی کئی دن ہو گئے میرے گھر کے اندر چراغ کے اندر کا تیل بھی ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں میرے پاس۔ اللہ یہ وہ ہستی ہے، ان سے پہلے جنت میں نہ ابراہیم جا سکتے ہیں نہ آدم جا سکتے ہیں، نبی انتظار میں، ولی انتظار میں، غوث کتب ابدال انتظار میں، کنجیاں جنت کے دروازے کی اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا لوگوں مقام محمود میرے پاس، اللہ کے عرش کی جنت میرے پاس، جنت کی کنجیاں میرے پاس، حوض کوثر میرے پاس، شفاعت کا حق میرے پاس۔ اللہ بات میری ہوتی سمجھ میں آتی، بات اپنوں کی ہوتی سمجھ میں آتی، یا تو 1,24,000 کھڑے ہیں اور کون ہے جن کے سر پہ اللہ نے نبوت کے تاج سجائے، ان کے پاس ان کی امتیں جائیں گی، نفسی نفسی کریں گی، امتیں پریشان ہوں گی اور کہیں گی ہے کوئی آج ہمارے دکھوں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری مصیبتوں کا جس کے پاس حل مل جائے، تو سب نبیوں کی انگلی ایک کی طرف اٹھے گی، وہ کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ اکبر، ان سے جا کر عرض کر دو، وہ رب کے آگے سوال کریں گے، اللہ نے دنیا کے اندر قیامت کے دن ان کے سوال پورے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، ان کے پاس جاؤ بھائی، چھوٹا ہے بڑا ہے، مرد ہے عورت ہے، آج اس نبی سے کتنی بڑی بغاوت مول لے کے بیٹھا ہے۔ میرے عزیزوں یہاں سے کپڑے سے کپڑے کا رنگ نہیں ملتا، وہ کپڑا پہننے کو تیار نہیں، روٹی میں ذائقہ نہیں ملتا، کھانے کو تیار نہیں، پانی کی ٹھنڈک نہیں ملتی، پینے کو تیار نہیں ہے۔ تیرا میرا چہرہ، آپ کا میرا لباس، آپ کے میرے گھر کا نقشہ، آپ کی میری دھیوں کا نقشہ، آپ کے میرے چہرے کی بیوٹی، آپ کے میرے چہرے کا حسن و جمال، آپ کا میرا کاروبار، آپ کا میرا لین دین، آپ کا میرا کاروبار، ذرا تھوڑی دیر کے لیے وہ پیمانہ، وہ انچی ٹیپ لے کے آ، وہ کیلکولیٹر لے کے آ، جس کیلکولیٹر کے اندر تو جمع جوڑی تقسیم کر سکے کہ میرا کردار مدینے والے کی زندگی سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ میرے عزیزوں 0/0 نظر آئے گا، پھر کون سی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ قیامت کے دن ان کے پاس میں جاؤں گا، یہ میرا چہرہ دیکھ کر خدا کے سامنے میری سفارش کر جائیں گے۔ جس چہرے کو بیوی منہ نہیں لگاتی، کہندی پرا منہ کرو تھاڈے منہ چ بو آ رہی ہے،
باپ بیٹے کو گود میں نہیں اٹھاتا، گند کے اندر کتنا کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنا گند کے اندر بھرا پڑا ہے، بعض کہتے ہیں لبڑا پڑا ہے، بعض کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے۔ سارا دن آپ کے میرے لیے بازاروں میں کام کرنے والا، شام کو گھر جائے، گھر والے اس کے ہاتھ کا کھاتے ہیں، اسی کی محنت کھاتے ہیں، کہتے ہیں ابا تیرے چو پسینے دی مشک آ رہی ہے، تیرے اندر پسینے کی مشک آئے، بدبو آئے، بیٹا بیوی پاس پہننے کو تیار نہیں، قیامت کے دن اس وجود سے زبان سے گناہ کی بدبو آئے گی، آمنہ کا لال آپ کو مجھے قریب کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جائے گا؟ خدا پاک کی قسم اتنے بجلی کے یونٹ نہیں گرتے جتنی موتیں روزانہ ہو رہی ہیں میرے عزیزوں۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ کان میں کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر آئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہ گئے ہوں، قرآن خوانی کے لیے نہ گئے ہوں۔ تو کیا خیال ہے، بڑوں بڑوں کو فرشتہ لے گیا، اللہ اکبر، ایجنسیوں کے مالکوں کو، فیکٹریوں کے مالکوں کو، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والوں کو، حکومتوں کے مالک کو فرشتہ لے کے چلا گیا۔ کیا خیال ہے آپ کو مجھے لے جانے کے لیے آپ سے مجھے پوچھنے آئے گا؟ فرشتے نے، اسرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اجازت لی۔ اجازت کس سے تھی؟ ورنہ آج تک کسی کے دروازے کے اوپر اجازت لے کے نہیں آیا۔ ایک واحد ہستی تھی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے، یا رسول اللہ آج میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ اسرائیل علیہ السلام آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسرائیل تو مرنے والوں کے میتوں کے گھر جاتا ہے، روح لینے کے لیے جاتا ہے، کسی ارادے سے آج آپ کے دروازے پر آیا۔ رحمت والے نبی، اگر آپ اجازت دو تو اسرائیل آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسرائیل بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور کہا خبردار پہل نہ کرنا، آگے بڑھنے کی چرپائی کے پاس جانے کی کوشش نہ کرنا، پہلے ان سے پوچھ رہنا چاہتے ہیں کہ آنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہے رہنا چاہتے ہیں تو خبردار کچھ نہ بولنا، اگر آنا چاہیں تو ان کے کان میں کہہ دینا خدا تیرے سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسا نبی اللہ نے آپ کو مجھے دیا۔ 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر یوں کر کے پھیلا دے، مشرق سے مغرب تک سارے کا سارا سایہ ہو جائے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضور کے دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ جبرائیل کتنی مرتبہ آپ کے دروازے پر خدا کا پیغام لے کے آیا؟ فرمایا 24,000 مرتبہ خدا کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آیا۔ وہ معراج کی رات بھول گئے، وہ معراج کا منظر بھول گئے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ جبرائیل بتا کیا جا کے کہے گا؟ اللہ اکبر، یا اللہ میں پہلی مرتبہ تھوڑی جا رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے پاس گیا، جس کے دروازے پہ جاؤں گا اللہ اکبر اسی کو مخاطب کروں گا۔ فرمایا نہ میرے نبی کو محمد نہ کہنا، میرے نبی کو یا رسول اللہ نہ کہنا، میرے نبی کو یا نبی نہ کہنا، بلکہ اپنے پروں کو، اپنے پروں کے حصوں کو، ٹکڑوں کو محمد کی تلیوں پر رگڑنے لگ جانا۔ اللہ اکبر، جب میرا محمد میٹھی میٹھی نیند سے برداشت ہو، بیدار ہو، تو جبرائیل علیہ السلام تیرے سے پوچھے کیوں آیا ہے؟ کہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، خدا نے آپ کے لیے آج عرش معلیٰ کو سجا رکھا، آ جاؤ۔ کپڑے بھی نہ سلوانا، اے پاک پیغمبر جوتا بھی پیر سے نہ اتارنا، چلیے۔ یہ براق باہر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گا۔ آج اللہ اس یتیم کو اتنا اونچا کرے گا، جس یتیم کو ختم کرنے کے لیے دنیا نے اپنا آپ داؤ پہ لگا دیا، آج اس یتیم کو اتنا اونچا کرے گا جس کو دنیا نے اپنے مفاد کی خاطر میرے عزیزو اس کے کردار کو بیچنا شروع کر دیا۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی حضور کے کردار کو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کردار کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ میری بیٹی تیار نہیں، میری بیوی تیار نہیں، میرے بچے تیار نہیں، آپ لوگ بھی معذرت کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ نبی ہے جس کو خدا نے عرش پہ، اللہ پہ اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ادن منی، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ پتہ نہیں اللہ نے کتنا قریب کیا ہوگا۔ قاب قوسین او ادنیٰ، جیسے کمان ہوتا ہے، کمان کے کنارے دونوں آپس میں جب ٹکرا رہے ہوتے ہیں، جب تیر ڈال کے کمان میرے عزیزوں کمان ہاتھ میں لی جاتی ہے تو دونوں کنارے اللہ اکبر آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا
فرمایا جب خدا مصطفیٰ کی ملاقات تھی تو اتنا فرق بھی ختم ہو گیا تھا. حضور نے فرمایا اس وقت جلوے کے خدا کے کیا عالم ہوں گے, خدا کے دیدار کے کیا عالم ہوں گے جب اللہ نے 70,000 نور کے پردوں کو اٹھا دیا اور کہا محمد اللہ اکبر, اگر دنیا تجھے کہتی ہے تیرا خدا کیسا ہے, ہر ایک نے میری نشانیوں کو دیکھ کر گواہی دی, جا تو میرا چہرہ دیکھ کر دنیا والوں کو بتا دے اللہ اکبر, دنیا والوں کو بتا دے میرا خدا ایسا ہے. اللہ جمیل و حسن جمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اور لوگوں اللہ اکبر, دوسرے نبیوں نے اللہ اکبر گواہی دی, اشاروں کو دیکھ کر گواہی دی, دوسرے نبیوں نے اللہ اکبر خدا کا کلام سن کر, خدا کے کلام کی آواز سن کر, لیکن میں گواہی دے رہا ہوں خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر. دنیا والوں کو بتا دے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سونا, محمد کا خدا کتنا سونا ہوگا. امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. امام محمد ہمارے امام ہے, امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت ہے. ایک بستی سے گزرے, لوگوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا, کہ نہ کوئی قرآن سنایا نہ دین کی کوئی آیت سنائی, کہ اللہ اکبر اس کا نام کیا, کہ اس کا نام محمد ہے. اللہ اکبر, کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا, چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے, بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کس چیز میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں میرے عزیزوں کہ زندگی ہمارے ساتھ کون سا کھلواڑ کر کے جا رہی ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ اکبر ذو النورین دوہرا داماد ہے, جن کی سعادت کا ذکر میرے عزیزو ذی الحج کے مہینے میں کرنا تھا, سفر میں ہو نہ سکا. اب بھی دعا فرمانا, بدھ جمعرات کو عمرے کے لیے جا رہا ہوں, پتہ نہیں اگلے جمعے آپ سے ملاقات ہو کہ نہ ہو. اللہ پھر بلا رہے ہیں, اللہ کا حبیب پھر بلا رہا ہے, بلاوا آ گیا, اللہ سب کو نصیب فرمائے. میرے عزیزو انشاءاللہ آپ مجھے کہہ دو مولوی صاحب, زبان سے کہہ دو مولوی صاحب حضور کے روزے پہ جا کے ہمارا سلام کہنا. میں انشاءاللہ وہاں جا کے کہوں گا یا رسول اللہ درد مندوں کو چھوڑ کے آیا, ایسے بھی چھوڑ کے آیا جن کے پاس اسباب تھے, ایسوں کو بھی چھوڑ کے آیا جن کے پاس آنے کی چاہت ہے لیکن آنے کے ذریعہ کوئی نہیں. کملی والے ہمیں پتہ ہے, یا ڈالر والا نہیں آتا, یا پونڈ والا نہیں آتا, یا تو بختوں والا آتا ہے. اللہ سے سفارش کر کے سب کے بخت جگا دو. اللہ ہمارے جمعے کے نمازیوں کو اللہ اکبر ایک مرتبہ اپنے گھر بھی بلا لو, اپنے نبی کے در پہ بھی بلا لو. اللہ اکبر, یقین جانو اللہ اکبر فرمایا جو حضور کے روزے پر جا کر سلام کرے, کملی والا اس کے سلام کا جواب دے. اللہ اکبر, قیامت کے دن وہ جنت الفردوس کے 8 دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہوگا. اللہ اکبر. آج لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں میں ٹچ موبائل لوں گا, آج لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں میں 11 14 پرو لوں گا, آج کل لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں میں 125 لوں گا, آج کل لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں میں بیٹی کا جہیز تیار کروں گا. کمیٹیاں ڈال لو, اللہ میری کمیٹی کھل جائے میں حضور کے روزے پر سلام کر کے آؤں گا, میری کمیٹی کھل جائے میں احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کر کے آؤں گا. رب العالمین کی قسم ہے 2 2 2.5 3 لاکھ روپیہ عقل نہیں مانتی. فرمایا جب تنگی دروازہ دیکھ لے, جب پریشانیاں تیرے گھر میں آ کر تیرے سے یاری لگانے کی کوشش کرے, جب مصیبتیں اور قرض تیرے سے اوپر چڑھ جائے, بار بار آ خدا کے گھر کا طواف کر, محمد کے روزے کا دیدار کر, اس کی برکت سے پریشانیاں بھی دور کرے گا اللہ, تیری تنگی اور قرضے بھی اللہ اتار دے گا. میرے عزیزو اگر نبی کے روزے پر جا کر اللہ کے گھر کا طواف کرنے پر میرے عزیزو دنیا کی پریشانیوں کا چھٹکارا مل سکتا ہے, تو محمد کی زندگی اپنانے پر آخرت کی پریشانیوں سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے. تھوڑی بہت تو آپ کے میرے گھر سے اسلام کی مہک آنی چاہیے, تھوڑی بہت تو خوشبو آنی چاہیے, لیکن کیا کریں خوشبو کہاں سے لے, ہم نے تو گلدستہ ہی اجاڑ کے رکھ دیا ہے. ہم نے تو میرے عزیزو اس گلشن پر بھی وہ گھاس کو ختم کرنے والی مشین پھیرا دی. اللہ اکبر. کہتے ہیں بوڑھے بوڑھے ایتھوں رہ گئے, ایتھوں رہ گئے, ذرا کھچ کے بلیٹ لا. وہ کہندے بابا جی ماس لٹکیا ہے, ایتھوں پڑھ لے. آج ایتھوں کی آواز لگا رہے, کل قیامت کے دن خدا کہے گا محمد کے دشمن کو ایتھوں پڑھ لے. چماٹے مار اس کے منہ پر. اس کی جرت کیسے ہوئی, پان کی لالی کو تو چہرے پر سجاتا تھا, میرے محمد کی سنت کو اجاڑ کے رکھ دیا. میرے عزیزو خدا کے واسطے میں
ہر جمعے میں آپ حضرات کی منت سماجت کرتا ہوں، اس کھیتی کو تو اللہ کے واسطے آباد کر لو۔ آنکھوں سے تو حضور کے غم میں پانی نکل جاتا ہے، لیکن حضور کی محبت پہ چہرے پر نکھار کوئی نہیں آتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اسلام آپ کے میرے پاس، یہ خدا کا قرآن آپ کے میرے پاس ایسے نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی 1000 اونٹ نفع کا، ساز و سامان کا لدا ہوا مدینہ شریف میں آیا۔ اللہ اکبر! اس وقت مدینے میں اناج کی کمی تھی، اس وقت مدینے میں قحط سالی تھی، اس وقت صحابہ کرام کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس وقت صحابہ کرام میرے عزیزوں بھوک سے نڈھال ہوئے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر! سارے ذخیرہ اندوز آ گئے۔ آج مہنگائی کیوں ہے؟ ڈالر بچا لو جی، 317 کی آواز ہے، 350 تک جائے گا، سونا خرید لو 4 لاکھ تک کی آواز ہے۔ یہ ذخیرہ اندوز تم نے غریبوں کی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھایا، خدا تمہاری بیٹیوں کو سکون دے گا۔ اپنی ہرس، اپنی ہوس کی خاطر پر ہیڈ شادی حال میں 4-4 ہزار روپیہ، اور غریب کی بیٹی کو بیانے کے لیے گھر میں دال چاول کوئی نہیں۔ بتا تیری میری بیٹیوں کو، ان کی گودوں کو اللہ جنت کے وارثوں سے آباد کرے گا۔ کل کی رپورٹ ہے بجلی کے بل کی وجہ سے 9 افراد نے خودکشی کر لی۔ بتاؤ ان موتوں کا، ان جانوں کا قیامت کے دن ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر ووٹ لینے والے جکڑے جائیں گے تو ووٹ دینے والے بھی تو جکڑے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تمہیں معلوم تھا ان کا اقتدار، اللہ کہیں گے تمہیں معلوم تھا ان کو کتنی پیسے کی عوض تھی، تمہیں شرم نہیں آتی تھی جب ان کی گاڑیاں کالے رنگ کی مردوں کے ارمانوں کو، عورتوں کے پردوں کو روند کے چلی جاتی تھی؟ تمہیں شرم نہیں؟ تم نے آزمائے ہوا کو اور آزمایا، تمہیں پتہ نہیں؟ اس مہینے کے اندر میرے عزیزو اللہ اکبر میڈیکل ریپ، دوائیاں پہنچانے والا ویگن کے اندر بیٹھ کے آیا۔ اس نے کہا تیرا موٹر سائیکل کہاں چلا گیا؟ کہنے لگا موٹر سائیکل بیچ کے میں نے بجلی کا بل اتارا ہے۔ اللہ اکبر! ریڈیو والوں کے دھوئیں نکل گئے، خدا کی قسم لوگوں کو اٹیک ہو گئے، عورتوں نے بالیاں بیچ کر بجلی کے بل جمع کرائے، لوگوں نے میرے عزیزو اپنی زندگی کی جمع پونجی بیچ کر بل لگائے۔ ایک آدمی اس کے گھر کے اندر ڈیلیوری کا کیس تھا۔ اللہ اکبر! روزانہ میرے عزیزو کسی دکان کے اوپر پیسے رکھوا کے جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! بیوی کو ہسپتال پہنچانے کے لیے اللہ اکبر اس نے بیوی کے کیس کے پیسے دو پہ لگا دیے، مر رہے ہیں۔ 4 بچوں کا باپ خودکشی کر رہا ہے۔ امن آئے گا؟ شکر کرو خدا کا، اللہ نے اوئلوں سے، برف کے گولوں سے کام ٹال دیا۔ خدا کی قسم اگر غصہ آ گیا، جو برف کے گولے برسا سکتا ہے وہ آسمان سے آگ کے انگارے بھی برسا سکتا ہے۔ الخلق عیال اللہ۔ کوئی بیٹھا 4 بچوں کا باپ، کوئی بیٹھا 5 بچوں کا۔ او میاں کیوں دھوپ میں سڑ رہا ہے؟ کہتا ہے میرا کنب ہے۔ مولوی صاحب بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ الخلق عیال اللہ، اللہ فرماتے ہیں بچوں کا رونا تیرے سے نہیں دیکھا جاتا، میرے سے میرے بندوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ خبردار! اللہ اکبر! کسی اللہ والے کو نصیحت کی تھی کہ حضرت جی کوئی نصیحت فرما دو۔ فرمایا کسی کو اتنا تنگ نہ کرنا وہ تیرا نام لے کے اللہ کے آگے رونے لگ جائے۔ میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ ہم نے کتنوں کی دعائیں لیا سارے دل کے اندر؟ ہم نے کتنوں کو راضی کیا؟ کتنوں کے چہرے پر ہماری وجہ سے مسکراہٹ آئی؟ راہگیر ہم نے ڈرا دیے۔ 125 والا ریڑھی والے کو کچھ نہیں سمجھتا، لاکھوں کی دکانوں پر سامان ڈالنے والا میرے عزیزو اللہ اکبر مزدور دیہڑی دار کو دکان پر چڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یہ اسوہ ہے کیا؟ غزوہ خندق کے موقع پر چیخیں نکل گئی صحابہ اکرام کی۔ اللہ اکبر! جب خندق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کو کدال لگائی،
3 مرتبہ جو بھی اس وقت کیسر و کسریٰ کی فتح کی خوشخبری کی بشارتیں ملی، صحابہ کچھ خیمے میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہ ہو جائے، ہم آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ صحابہ، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں بتاؤ۔ اللہ اکبر، اولاد پریشان ہو ماں کو بتاتی ہے، امتی پریشان ہو مصطفیٰ کو بتاتا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنے دن ہو گئے ہم نے کچھ کھایا کوئی نہیں، بھوک کی وجہ سے اپنے آپ کو میدان کے اندر دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے پر برابر کھڑے ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، پتھر باندھ کے پتھر کا سہارا لے کے، ورنہ بھوک نے ہماری کمروں کو جھکا دیا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی ہماری بھوک کی وجہ سے روئے؟ فرمایا ہاں، کملی والے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھا دیکھا آپ روئے۔ فرمایا صحابی ذرا یہیں کھڑا رہے، تو نے ایک پتھر دکھایا، رسول اللہ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، فرمایا لوگو جس کے پیروں کے نیچے جبرائیل پر بچھائے، آج وہ محمد بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ تم کیا سمجھے میں خیمے میں کھا رہا ہوں، مجھے جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں؟ اگر بھوک کی وجہ سے، اسلام کے پھیلانے کی وجہ سے 1 پتھر باندھا ہوا، کملی والا 2 پتھر باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے 3 سال یہ اسلام کے مینارے، یہ اسلام کے مینارے، یہ اسلام کے ستارے، اللہ اکبر، آسمان ستاروں سے اچھا لگتا ہے، اللہ کی قسم محمد اپنے یاروں سے اچھا لگتا ہے۔ ایک گھاٹی، ایک پہاڑ یہ تھا، 2 پہاڑ، اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ محمد کی لاڈلی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ننھے حسنین کریم چھوٹے اللہ شیب ابی طالب کی گھاٹی۔ 3 سال تک، اللہ 3 سال تک حضور کو 2 گھاٹیوں کے درمیان رکھا، دانا بند، پانی بند، روٹی بند۔ اللہ کی قسم یہ کسی کالے کپڑے پہننے والے کی صدا نہیں، یہ وہ نہیں کہ آواز آئی، یہ کوئی پرچم لہرانے والے کی صدا نہیں، ان کی بھوک کی قربانیوں کی خدا کا قرآن گواہیاں دے رہا ہے۔ 3 سال بیٹھے، ابو جہل ابو لہب کی فوجیں یوں تلواریں تان کے کھڑی ہیں، جو روٹی پانی تو دور کی بات ہے، ان سے بات بھی کرے گا سر قلم کر کے رکھ دیں گے۔ رات کا وقت تھا، حکیم بن حزام، اللہ اکبر، اسے پتہ لگا کتنے دن ہو گئے محمد نے کچھ کھایا ہی کوئی نہیں۔ 3 سال یہ پہاڑیوں پر چڑھتا ہوا، اس نے پہاڑ سے کچھ زمین کے اوپر یوں پھینک دیا، اللہ اکبر، کہیں کی دن بعد گزارا ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ صحابہ کے بچے، آج تیرے میرے بچے ایسی روم میں بیٹھ کر نماز کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ صحابہ حضور کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ بچہ دا رونا ویکھیا نہیں جاندا۔ اللہ کے نبی ہم تو مرد ہیں، جوان ہیں، بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، حضور کی اکھیوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا صحابہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت ہے، تم ایسا کرو، روٹی نہیں ملتی پرواہ کوئی نہیں، سالن نہیں ملتا پرواہ کوئی نہیں، صحابہ چمڑوں کو پانی میں ابالنا شروع کر دو، جب چمڑے ابل جائیں تو ان کا پانی نچوڑ کے اپنے بچوں کے حلقوں کے اندر اتارو، تاکہ دنیا پر کو پتہ لگ جائے اسلام میوے کھانے سے نہیں آیا، اسلام گردے کٹانے کی برکت سے آیا ہے۔ نبی کا صحابی 17 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا، اور 17 دن ہو گئے نہ ہیلی کاپٹر امداد لے کے پہنچے، 17 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کون ہے؟ سعد بن وقاص ہے، جسے آپ نے اللہ اکبر احد کے میدان میں 37 پتہ نہیں 13 مرتبہ کہا تھا، ارمیا سعد، اے سعد تیر چلا فدا کا امی و امی، ابی و امی، اے سعد تیر چلا میرا ابا بھی تیرے پہ قربان ہو جائے، میری ماں آمنہ بھی تیرے پہ قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کا معیار ہے، رب العالمین کی قسم ہے، حدیث کے اندر صحابہ کی ایمان کی گواہییں، میرے عزیزو قرآن میں صحابہ کے ایمان کی گواہییں، نبی کے فرمان میں عائشہ کے پاک دامن کے اندر صحابہ کی میرے عزیزو گواہییں۔ پھر کسی مائی کے لال کی بے شک قانون بنے یا نہ بنے، ہم کسی کتے بلے کو محمد کے یاروں پر تبرہ کرنے کی ملک میں اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ 17 دن ہو گئے محمد کے یار نے کچھ نہیں کھایا۔
مغرب کا وقت تھا، سورج چھپ رہا تھا، چاند نکل رہا تھا، ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی، ایک کھلے میدان میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے، کہنے لگے میری پیشاب کی چھینٹیں میری طرف واپس پلٹ پلٹ کے آنے لگی، میں نے اپنا پیشاب روک دیا۔ سینیٹائزر لگانے والوں، اللہ اکبر، ڈیٹول سے بچوں کو نہلانے والوں، دیکھو اسلام کی قربانیاں، اللہ اکبر۔ کہنے لگے میرے پیشاب کی چھینٹیں پلٹ پلٹ کے واپس آ رہی تھی، مجھے لگا کچھ کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے یا کوئی چیز ہے جس سے میرا پیشاب ٹکرا کے چھینٹیں واپس آ رہی ہیں، میں نے پیشاب کو روک دیا، اللہ اکبر۔ میں نے پیشاب والی جگہ پر مٹی پہ ہاتھ لگایا، مجھے سوکھا جانور کا سوکھا چمڑا نظر آیا، میں اسے اٹھا کے لے گیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، اسے میں نے پاک کیا، پھر میں نے اسے لکڑیوں میں پانی پر ابالا، میرے عزیزو جب باریک ہو گیا تو دو پتھروں کے درمیان رگڑ کر میں نے اسے بریدہ سا بنا لیا، اپنے بھوک اپنے پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے وہ میں نے چمڑا یوں کر کے پھانک کے پانی نگل لیا۔ او لوگو خیال کرنا، ہم نے چمڑے چبا چبا کر خدا کا قرآن نہیں چھوڑا، تم میوے کھا کے نہ چھوڑنا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ غیرت چلی گئی مسلمانوں، پیسہ جتنا آ رہا ہے غیرت گھر سے جا رہی ہے۔ میتوں کو اعلان کرانے والوں، ابا کے مرنے کا اعلان کرانے والوں، بھائیوں کے مرنے کا اعلان کرانے والوں، غیرت کا بھی اعلان کرو، پتہ نہیں کون چوری کر کے لے گیا ہے۔ جاؤ جاؤ مسجدوں میں اعلان کراؤ، بہنوں کے دوپٹے گم ہو گئے، جاؤ اعلان کرا کے آؤ۔ جن ماؤں نے عبد القادر جیلانی کو دودھ پلانا تھا انہوں نے گریبان ہی کھلا چھوڑ دیا۔ دنیا داروں تو دور کی بات، داڑھی والوں کی بیٹیاں بیویاں ننگی ہو گئیں۔ یا تو خدا پاک کی قسم اہل بیت کو ماننا چھوڑ دو، ورنہ اپنی بیٹیوں کے آگے سر پیروں میں رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم میں تیرے سے اللہ اکبر ایف ایس سی ایم اے کی ڈاکٹری کی کمائی نہیں چاہتا، میں تیری گود سے فاطمہ کا پردہ چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہاں ہے۔ وہ ہستی چہرہ خدا دیکھے والضحیٰ کہہ دے، آنکھوں کے نین دیکھے ما زاغ البصر کہہ دے، قدموں کی چال دیکھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ دے، جس کے سینے کو دیکھے الم نشرح لک صدرا، جسے آسمان کی بلندی پہ دیکھے ورفعنا لک ذکرک کہہ دے، جس کی بول چال کی گفتار کو دیکھے خلق عظیم کہہ دے، اور میرے عزیزو جس کی اعلیٰ ظرفی کو دیکھے رحمت للعالمین کہہ دے۔ پتہ ہے اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا حضور نے کچھ کھایا، کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، کس کے دروازے پر؟ ذوالنورین دورہ داماد۔ آج داماد ساس کی نہیں بنتی، داماد سسر کی نہیں بنتی، یا تو دامادوں کے دھانے میں اتارتے رہو۔ بیٹی دینا جرم ہو گیا، قاتل کو اتنی سزا نہیں ملتی جتنی بیٹی کے باپ کو ملتی ہے۔ یہ کبے والے جبے والے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کے ماں باپ، ساس سسر کو بیٹیوں کے ماں باپ کی عزت ہے، ان کی کمائی داؤ پر لگاتے ہوئے۔ خدا کے واسطے یہ ممبر حق والوں کا ہے، اللہ یہاں حق والے ہی بٹھائے، ہم رہے یا نہ رہے۔ حق کی آواز یہ میرے عزیزو، ہم خدا سے بھی دو نمبری کر رہے ہیں، مصطفیٰ سے بھی دو نمبری کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اللہ اکبر اما عائشہ کے حجرے کے پاس آ گئے، بی بی کا جی کا مجھے پتہ لگا، میری امی میری ساس صاحبہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ نظر آئے، میں نے حضور کا چہرہ اترا دیکھا، اماں مجھے بتا دکھ ہوا، پریشانی ہوئی، کیا بات ہے؟ اندر سے اماں رونے لگ گئی، داماد کے کانوں میں، بیٹے کے کانوں میں ماں کے رونے کی آواز آئی۔ اماں کیوں رہی؟ کہا اے عثمان خدا تیرا بھلا کرے، تجھے پتہ ہے آج ان کے چہرے پر افسردگی کس وجہ سے؟ اماں کس وجہ سے؟ کہ میں گواہ ہوں، 4 دن ہو گئے پیغمبر نے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں کھایا ہے، 4 دن سے بھوکا ہے، 4 دن سے بھوکا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے سامان لے کے آئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر دسترخوان پہ بٹھایا۔
اے عثمان کیا بات ہے؟ کہ کملی والے میں نے آپ کے چہرے پر اللہ اکبر فاقوں کی فضا دیکھی، آج میں آپ کے چہرے پر اللہ اکبر میں مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عثمان بتا کیسے مسکرائے گا؟ کملی والے روٹی کا ٹکڑا میں توڑ کے دوں، آپ اپنے ہاتھوں سے کھائیے، جب ٹکڑا آپ کے منہ میں چبے گا بلال کا کلیجہ عثمان کا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے بھی جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی کھلاتے جا رہے ہیں۔ جب پاک پیغمبر کھانا کھا چکے تو بلا عثمان غنی نے 600 دینار حضور کے قدموں پہ رکھ دیے۔ یا رسول اللہ آمنہ کلال بھوکا ہو، بل عثمان نے اپنی کمائی کو بھا لگانی ہے۔ اللہ اکبر، کملی والے آپ نے کھا لیا تو ساری انسانیت نے کھا لیا، آپ نے کھا لیا تو ساری امت نے کھا لیا۔ اللہ اکبر، بل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج ایک دعا کروں گا، اس دعا پر تو گواہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، او کیسے دو پیر دعا دے وے کہندے میرا پیر ہولا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جسے پیروں کا پیر دعا دے رہا ہے۔ عائشہ آج میں ایک دعا دوں گا، تو گواہ ہو جا۔ اماں کہتی ہے انداز ہی بدل گیا، مقام بدل گیا، روٹی کھاتے کھاتے نبوت کا دامن پھیل گیا، منہ میں لقمہ چبا رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ عائشہ گواہ ہو جانا، اور کہا اللہ جو میرے آگے دسترخوان عثمان بچھا کے گیا، اللہ میں بھی اس سے راضی ہو گیا، میرا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ 1000 اونٹوں پر زبان آیا، یوں نہیں پوچھا زکوٰۃ کتنی ہے، یوں نہیں پوچھا اس پر جوار ہے، اس کا عشر کتنا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ لگا محمد کے غلاموں کے گھروں میں فاقہ ہے، مدینے کے اندر قلت ہے اناج کی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سارے مدینے کے ذخیرہ اندوز تاجر آ گئے۔ عثمان ہمیں دے دے، ذخیرہ اندوزی کریں گے، جب اس چیز کا قال مارکیٹ میں پڑ جائے گا بیچیں گے۔ کیا دو گے؟ ایک پہ اللہ اکبر 2 دیں گے، کیا دو گے؟ ایک پہ 3 دیں گے، کیا دو گے؟ اور بڑھاؤ، ایک کے اوپر 5 روپے، 10 پہ 15 روپے، 10 پہ 5 روپے دیں گے۔ اور جاؤ جاؤ اپنا تام تو بڑا اٹھاؤ، جاؤ جاؤ اپنا سامان، اپنا کیلکولیٹر اٹھاؤ، بھاگ جاؤ۔ میں نے تو اس کے ہاتھوں سودا فروخت کر دیا جس نے 1 پر 10 دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگے عثمان غنی کون ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے راستے میں 1 دے گا میں 10 دوں گا۔ اور لوگوں گواہ ہو جاؤ، 1000 اونٹ بمائے ساز و سنبھال کے بلال نے اپنی تجارت کا مال محمد کے غلاموں پر صدقہ کر دیا ہے۔ یہ دن کی بات ہے، دن میں کیا۔ رات کو کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور دونوں لگامیں حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر، جب نبی کی سواری جا رہی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر سواری پر سوار تھے، عبداللہ بن عباس نے یوں کر کے لگام پکڑ لی۔ آپ کہنے لگے اللہ کے نبی آج ملاقات کر جائیے نا، اپنا دیدار کرا جائیے نا، دل کی پیاس بجھا جائیے نا۔ فرمایا عبداللہ آج نہیں کسی اور وقت، آج نہیں کسی اور وقت۔ کملی والے اتنی تیزی سے جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، آج میرے عثمان نے مدینے والوں پر 1000 اونٹوں کا صدقہ دے دیا، میں بھی روزے میں راضی ہو گیا، میرا رب بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اتنا خوش ہوا، میرے عثمان کی اللہ نے جنت کی سب سے بڑی حور سے شادی کر دی، میں محمد اس کے نکاح میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ ہے جن کو دنیا میں نبی 2 بیٹیاں دے دے، آج ان کا ایمان تیرے ملک پاکستان میں محفوظ کوئی نہیں۔ گلے کے اندر پٹکا ڈال کر تو محمد کے یاروں کو بھوکے، خدا پاک کی قسم اگر صحابہ کا ایمان محفوظ نہیں تو پاکستان کے اندر کسی کا بھی محفوظ نہیں۔
آؤ میں تمہیں تھوڑی سی اسلام کے اس ہیرو کی داستان سناؤں. یہ کون ہے جو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دولہا بن کے آیا ہے؟ یہ کون ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے ممبر کے پاس بٹھا لیا؟ عثمان تجھے کس نے کہہ دیا کہ میری 2 بیٹیاں فوت ہو گئیں، تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا؟ عثمان اللہ کی قسم تو کردار میں اعلیٰ، تو ایمان میں اعلیٰ، تو صورت میں اعلیٰ، تو سیرت میں اعلیٰ. عثمان یہ تو 2 تھیں. جاؤ مدینے والوں نکلو یہاں سے، اور پوری دنیا کے کردار ہے 2 تھیں. اگر 40 ہوتی تو ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. 100 ہوتی عثمان ایک مرتی جاتی، محمد تجھے اپنا داماد بناتا جاتا. اللہ اکبر. آج میرے عزیزو خلفائے راشدین کا اور صحابہ اکرام کا آپس کے اندر اختلاف بتا دیا تو جب باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، علی پاک خود ہے، دونوں بچے حسن حسین کو اللہ اکبر دروازے پہ کھڑا کر دیا اور دیوار سے زور سے، عثمان پریشان نہ ہونا، علی کے جگر تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، میں نے کہہ دیا جان دے دینا، اپنے چاچے کو نقصان نہ پہنچانا. خدائے پاک کی قسم ہے 40 دن تک اس پیغمبر کے داماد کا پانی بند رہا. 40 دن تک یہ وہ نبی کا داماد ہے. باغیوں نے جس پر بہتان لگائے کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کو بنی امیہ کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو اقتدار پہ بٹھایا تھا. میں عثمان کی بات نہیں کرتا، 10 سال عمر کی حکومت رہی، 2 سال میرے عزیز و ابو بکر کی حکومت رہی. اگر 4 آدمی اپنے خاندان میں سے جناب عثمان نے اپنی حکومت میں شامل کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو 72 عہدیدار تھے جو بنو امیہ کے خاندان سے تھے. مکہ مدینے کے اندر 72 عہدیدار تھے جن کو اللہ کے نبی نے میرے عزیزوں حکومتوں پر عہدوں پہ فائز کیا. بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نبی کے عثمان پہ تبرہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں عثمان تجھے کیا ہو گیا؟ 12 سال حکومت کرنے کے بعد تیری رعایت تیری نہ بن سکی. اللہ اکبر. کہ تم یوں نہ کہنا کہ حکومت چھوڑ دے. اللہ اکبر. مجھے آمنہ کے لال نے اپنے پاس بٹھایا تھا اور فرمایا تھا عثمان تجھے خلافت کا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر اس جوڑے کو اتارا جائے گا. اے میرا عثمان جان دے دینا، اس کرتے کو نہ اتارنا. اے عثمان علی تیرا بھائی ہے، صحابہ تیرے بھائی ہیں، بتاؤ مدینے کے اندر تتر بتر کر دے 100-150 آدمیوں کو. کہ نا یہ زمین بھی پاک ہے، اس روزے میں سونے والا بھی پاک ہے، یہاں کی مٹی پاک ہے. مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان خلافت کا جوڑا اتارا جائے گا. عثمان جان دے دینا، میرے محمد کے شہر میں خون ریزی نہ کرنا. اوے لوگو میں کوئی بے وفا نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ اکبر، اپنی جان بچانے کے لیے میرے عزیزوں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دو. پھر عثمان ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں میرا کردار بعد میں بتاؤں گا، میری قرآن کی تلاوت بعد میں بتاؤں گا، میرے روزے میں بعد میں بتاؤں گا، میرے سجدے تو میں بعد میں بتاؤں گا. اللہ اکبر. بیت رضوان پر نبی نے اپنا ہاتھ سجا، اپنے ہاتھ پر صحابہ کے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کی کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ، میرے عثمان کی طرف سے بیعت. اور لوگوں اللہ گواہ ہے اس ہاتھ کو جب سے نبی نے ہاتھ کہا میں نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. اللہ اور لوگوں اللہ گواہ ہے، ان آنکھوں نے سننا عثمان کی زندگی کو لے کے جانا. فرمایا او لوگو اللہ گواہ ہے، اس آنکھ سے میں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا، رب کعبہ کی قسم حضور کا دیدار کرنے کے بعد اس آنکھ سے میں نے آج تک اپنی شرمگاہ کو ہی نہیں دیکھا. اللہ مدینے کے باہر میرے عزیزوں جگہ تنگ تھی، سواریاں صحابہ قافلے آیا کرتے تھے سواریاں باندھنے کی. آپ علیہ السلام اور آپ کے یاروں کو دقت تھی. آپ نے فرمایا کاش یہ کوئی جگہ مل جائے یا کوئی اللہ کا بندہ جگہ لے دے تاکہ صحابہ کو سواری باندھنے کی سہولت مل جائے. سارا مجمع بیٹھا تھا، عثمان غنی کھڑے ہو گئے.
چپکے سے باہر چلے گئے. جب واپس آئے آپ نے فرمایا عثمان تو جگہ دیکھ کے آیا. حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے حضور جگہ بھی دیکھ کے آ گیا, خرید کے آ گیا, تیرے قدموں میں ڈالنے کے لیے بھی آ گیا. کون عثمان؟ جاؤ تم مدینے کی سرزمین پہ نماز پڑھتے ہو, جاؤ اس مدینے کے ریگزاروں سے, جاؤ وہاں کے کنگروں سے پوچھو اس زمین کا مالک کون تھا. رب العالمین کی قسم ہے مسجد نبی کا بیڑا گواہی دے گا, اس زمین کا مالک, اس زمین کو خریدنے والا محمد کا داماد عثمان غنی تھا. حضور نے فرمایا عثمان مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے میٹھا کوئی نہیں. اللہ اکبر. پھر منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا یاد کرو مدینے والو, جب پانی کھارا تھا ترستے تھے, میٹھے پانی کا کنواں دینے والا کون تھا؟ وہ لوگوں یاد کرو دوہرا داماد کون تھا؟ وہ لوگوں یاد کرو. اللہ اکبر. ابو بکر, ہاں وہ لوگوں یاد کرو, اے صحابہ علی, حسن, حسین, اے عبداللہ بن عمر, تجھے یاد ہے؟ اللہ اکبر. میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا, میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا, حضور آگے آگے, ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے, حضور رک گئے اور میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. فرمایا عثمان تیرا اوپر کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے, عثمان بند کر لے. حضور آگے جا رہے تھے, پیچھے میں نے جلدی سے گریبان کا بٹن بند کیا اور حضور کے پاس آیا. کملی والے دیکھ تو آگے رہے ہیں, پیچھے سے گریبان کیسے نظر آ گیا؟ آپ نے فرمایا عثمان جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ جبرائیل بھی چلتا ہے. عثمان تیرا گریبان کھلا دیکھا, اللہ اکبر, جبرائیل کو بھی حیا آ گیا ہے, بند کر لے اپنا گریبان کا بٹ. ایسا میرا عزیزو با حیا داماد ہو, وہ محمد کی بیٹی کو بے پردہ کیسے کر سکتا ہے؟ چھوڑ دو خدا کے واسطے اس موبائل اس کیبل کو جس نے تیری میری زندگی کو صحابہ کی نفرتوں سے بھر کے رکھ دیا ہے, تیرے میرے سینے کو. خدا پاک کی قسم دو ہاتھ جسم میں ہو, دو ہاتھوں کی طاقت اور ہوتی ہے, ایک ہاتھ کی طاقت اور. اللہ اکبر. صحابہ اور اہل بیت دو ہاتھ ہے, جسم کا ٹکڑا ہے میرے عزیزو. اللہ اکبر. جیسے میرے عزیزو جسم سے روح جدا نہیں ہو سکتی, اہل بیت اور صحابہ جدا نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم یہ اکٹھے ہیں. رشتے صحابہ کے گھروں میں ہوئے, رشتے صحابہ کے ان کے گھروں کے اندر ہوئے. بیٹیاں لینے والے بھی یہ, بیٹیاں دینے والے بھی یہ. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. میرے عزیزو نبی کا دورہ داماد ہے, دو دھیاں. اللہ اکبر. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ, یہ دو بیٹیاں نبی کی عثمان غنی کے گھر کے اندر دولہا بن کے آئی. ایمانداری سے بتاؤ تیرے پیر محل کا لڑکا اچھا ہو سکتا ہے, مدینے کا عثمان کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر تیری آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی, آج ان کے کہنے پر عثمان کو کافر کہنے لگ جائے تو خدا کی قسم عثمان کا گلہ نہیں, محمد کی آنکھوں کا گلہ ہے. جبرائیل آئے, جبرائیل علیہ السلام آئے, محمد دو جمعے کے بعد ملاقات ہوگی, کیونکہ عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ. مجھ جمعرات کو اس لیے رہی بھائی اسلام صاحب یاد کرا دینا, میں اسلام مظلوم مدینہ کی تمہیں شہادت پڑھ کے سناؤں گا. یہ اسلام کا ہیرو میرے عزیزو دنیا سے کیسے رخصت ہوا. باقی میرے عزیزو ہر ہفتے رونا, ہر جمعے آپ اللہ کی خدمت میں بیٹھنا, مقصد یہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوں گے, خدا کے حبیب راضی ہوں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. ایمان ایسا لے کے آؤ جیسے ابو بکر ایمان لے کے آیا, ایمان ایسا لے کے آؤ جیسے محمد کے اہل بیت اور صحابہ ایمان لے کے آئے. ایسا ایمان چلے گا کیونکہ اس مارکیٹ کے اندر ایمان کا معیار چلتا ہے, دنیا کا پیسہ نہیں چلتا. دعا کرو اللہ سے اللہ دنیا میں باکردار بنائے اور خاتمہ اللہ ایمان پر فرمائے. کفن ملے نہ ملے, جنازے کی ڈولی ملے نہ ملے, لیکن مرتے مگر زبان کا کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے. میرے دینوں جہاں اٹھا کر اولاد کے لیے, جہاں اٹھا کر بچوں کے لیے دعا کرتے ہو, ایمان کی شناختی کی بھی دعا کیا کرو. اللہ زندگی اسلام پر دے دے اور خاتمہ ایمان پر فرما دے. اب جب دنیا سے جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلام نہ لے کے جائے. اللہ سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.